حافظ آباد سے میں ہوں ملک حامد رضا، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل۔ آج حافظ آباد کی ایک ایسی شخصیت میرے ساتھ موجود ہے۔ سیلاب زدگان کا واقعہ ہو، کسی یتیم کی مدد کا واقعہ ہو، کسی گھر کی چھت کا واقعہ ہو، تو ہم نے دیکھا کہ ایسی شخصیت جن کا نام رانا مقصود ہے، ہم نے ان کو دیکھا کہ وہاں پہ جا کے لوگوں کی خدمت کی، اپنے گھر بلا کے لوگوں کی خدمت کی۔ آج ان سے جانتے ہیں ان کے پیچھے مقاصد کیا ہیں، کیا کہ وہ سیاست میں آنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا ویسے ہی یہ درد دل رکھتے ہیں لوگوں کی خدمت کے لیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ سر؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ سر ہمارے ناظرین کو بتائیں، ہم نے دیکھا نہ آپ کا کوئی فلاحی ادارہ ہے، نہ کوئی رفاہی ادارہ ہے، نہ کوئی سیاسی تنظیم ہے، تو ہم نے دیکھا کوئی بھی واقعہ ہو حافظ آباد میں ہو یا حافظ آباد کے باہر ہو، آپ 2 قدم سب سے آگے نظر آئے ہم کو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کی بات بالکل درست ہے۔ بہت سے دوست مجھ سے یہ کویشچن کرتے ہیں جو آپ نے بھی کیا ہے کہ کیا آپ سیاست میں آنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو دیگر لوگوں کی طرح سیاست میں آنا، سیاست کرنا میرا آئینی حق ہے، لیکن جہاں تک اس خدمت کا تعلق ہے، قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بہت سے لوگ بلکہ سیاست میں یہ کہہ کر آتے ہیں کہ ہم خدمت کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں خدمت کر رہا ہوں، اس کے لیے مجھے کبھی بھی سیاست کی ضرورت نہیں پڑی، الحمدللہ۔ اس کے لیے میں خدمت کر رہا ہوں، مجھے کبھی کسی نے روکا نہیں، اور میں امید بھی یہی کرتا ہوں کہ اللہ پاک سیاست سے بچائے رکھے۔ آپ کی بات کو ادھر روکوں گا، اکثر ہم نے دیکھا کہ سیاستدان بھی آپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ دیکھیں، میں تو نہیں ایسے سمجھتا، پیار کرتے ہیں، لیکن پھر ظاہر ہے پھر وہ ایک پبلکلی ہوتی ہیں چیزیں، بعض اوقات لوگوں کی اپروچ اسے سمجھنے میں غلط ہو جاتی ہے، یا وہ ایسے اگر وہ کرتے بھی ہیں۔ اصل میں علی پر روڈ آپ نے شاید اس کا ذکر بھول گئے ہیں، تو علی پر روڈ کی وجہ سے پھر سیاستدانوں سے وہ بھی ہم التجا ہی کرتے رہے ہیں ہمیشہ تمیز اور اخلاق کے دائرے میں، تو شاید اس کی وجہ سے ان کے ذہن میں یا دل میں کوئی ایسی بات ہو۔ آج ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ نے یہ محفل سجائی ہے، آج آپ کا مقصد کیا ہے، اور جو اس کے علاوہ آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں 2025 میں، اس کا بھی ذکر کیجئے، جو آئندہ آپ کا پلان ہے اس کے بارے بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، آج کا جو یہ پروگرام ہے جس میں ہم بچوں کو کھانا بھی دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ساری فیملیز کے لیے ہم نے کپڑے بھی بچوں کے لیے، ان کی مدرس کے لیے ان کا انتظام کیا ہے، بلکہ ہم نے ان کو ڈیلیور کر دی ہیں۔ میرا مقصد یہ تھا کہ میں نے یہ ایک ارادہ کیا تھا کہ جب میرا چینل مونیٹائز ہوگا اور اللہ پاک اس میں سے مجھے رقم پیسوں کی آسانی کریں گے، تو یہ تمام پیسہ یتیماں اور غریب لوگوں کی آسانی کے لیے میں استعمال کروں گا۔ الحمدللہ آج اس کا پہلا فیز ہے، اس میں ہم ان کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں، کپڑے بھی دے رہے ہیں، اور بھی ان کے لیے ہم نے مختلف گفٹس رکھے ہیں، ابھی آپ کچھ ہی دیر کے بعد باہر دیکھیں گے۔ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ہمارا پیج جو ہے وہ مونیٹائز ہوگا، تو پھر اس کے بعد ہم نے یہ سارا پلان بنایا۔ جی، ہم نے دیکھا کہ پیج کے علاوہ بھی آپ نے بہت ساری ایسی خدمات پیش کی ہیں۔ بس سر یہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے، یہ والدین کی تربیت ہے، اساتذہ کی شفقت ہے کہ اللہ پاک نے مجھے دوسرے لوگوں کی نسبت تھوڑا سا کہہ لیں درد دل زیادہ دیا ہوا ہے۔ مجھے کسی بھی نے کبھی نہیں کہا، ہمارے ہاں تو ایسے رول ماڈل بھی نہیں ہے جسے آپ دیکھ کر بہت زیادہ فالو کر سکیں، لیکن ایک چیز کنفرم ہے، میری ذات میں لاکھ خامیاں یا کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اپنی یتیماں بچوں کے ساتھ جو میری کاز ہے اس پہ اللہ کا شکر ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں 100% ان کے ساتھ سنسیئر ہوں، الحمدللہ۔ آج کتنی فیملیز آئی ہیں اور کتنے بچے ہیں ایسے جن کو آپ کھانا دے رہے ہیں اور کپڑے جو ہیں ان کو ڈیلیور کیے جا رہے ہیں؟ آج تقریباً یہ 25 سے 28 کے درمیان ہے۔ 2-3 فیملیاں، کیونکہ آج موسم بہت شدید ہے، سردی ہے، 3-4 فیملیاں جو ہماری دور کی تھی وہ نہیں آ سکی، اس کے باوجود بھی 20 سے 25 فیملیاں ہیں، اور تقریباً 100 کے لگ بھگ یہ بچے ہیں جن کو آج یہ کپڑے اور کھانا جو ہے وہ سرو کیا جائے۔ رانا صاحب، ہم نے دیکھا کہ آپ اور آپ کے جو بچے ہیں ان کو بھی آپ سے آپ لے کے جاتے ہیں، اس حوالے سے کوئی بچوں کے والدین کا کوئی اعتراض آپ کے اوپر آتا ہو کہ ہمارے بچے ہیں، ظاہر ہے آپ نے گرمی میں بھی جو خدمات پیش کی، سردی میں بھی کر رہے ہیں، حافظ آباد سے باہر جا کے بھی اپنی خدمات سرو کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی بتائیے ذرا۔ جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میرے والدین جو اسکول کے بچوں کے والدین ہیں وہ بڑا تعاون کرتے ہیں، بلکہ وہ خود کہتے ہیں کہ آپ بچوں کو لے کر جایا کریں، انہیں آپ گرومنگ کریں، انہیں سکھلائیں کہ انسانیت کی خدمت یا انسانیت کے ساتھ کیسے کھڑے ہونا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سیلاب کے دوران آپ نے دیکھا کہ 10-12 دن کے آپریشن کے دوران چھوٹے سے لے کر بڑے بچوں تک، سٹاف تک، ہم لوگ سارے جو ہیں
वो सैलाब में फ्रंट फुट पे रह के वो लोगों की मदद करते रहे, उनके लिए आसानी पैदा करते रहे। तो अल्लाह का शुक्र है, इस हवाले से वालिदैन हमेशा तावन करते जी नाज़रीन, आपने राना मकसूद की बातें सुनी कि ना तो उनका कोई सियासतकार अदा है, वो दर्द दिल रखते हैं, जिसकी वजह से राना मकसूद और उनकी टीम, खुसूसी उनके बच्चे जो हैं वो भी उनके साथ पेश पेश होते हैं। किसी यतीम की छत का मसला हो, किसी यतीम के घर का मसला हो, राना साहब हमेशा जो है वो पेश पेश होते हैं। बेटा आप इधर आए हैं, क्या क्या एंजॉय किया आपने, आपको कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं? हमने इधर खाना भी खाया, अच्छे अच्छे गिफ्ट भी दिए हैं और सूट भी दिए हैं सूट मिले हैं आपको? जी। शाबाश। हम इधर आए हैं तो सर ने हमें सूट दिए, खाना दिया है, तो सर ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया है। तो अल्लाह ताला उन्हें और ज़्यादा दे और ज़्यादा करने की तौफीक भी दे। सर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हम यहाँ आए हैं, हमें सर ने गिफ्ट भी दिए हैं, गर्म सूट भी दिए हैं। यहाँ पे आके हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। सर हमें बहुत प्यार करते हैं ना। यहाँ पे हम खाना खाएंगे थोड़ी देर तक। कोई सूट मिला है आपको? यस मिला है अभी। जी नाज़रीन, आपने सुना कि जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं वो भी इधर आके काफ़ी खुश दिखाई दिए। उन्होंने बोला कि हमें आज खाना भी खाया, हमें सूट भी दिए गए, गिफ्ट भी दिए गए, और इसके अलावा आज हम इधर खूब हल्ला गुल्ला भी करेंगे और गेमें भी खेलेंगे।